Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. محترم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازوں کو نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہیں ان کو اللہ صحیح سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے نمازی ایسے ہیں، پکے نمازی ہوتے ہیں اور برسوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نہ قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ تحیات صحیح ہے، اس لیے کہ نماز تو اپنے طور پر انہوں نے شروع کر دی لیکن سیکھی نہیں۔ بغیر سیکھے آدمی گاڑی چلائے تو حادثے کا خطرہ ہے، بلکہ یقینی طور پر حادثہ ہوگا کیونکہ سیکھی نہیں ہے۔ تو نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور جو نئے نئے نمازی بنتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو نماز کے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کیسے باندھے، اب رکوع میں یہ کیسے گیا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے، تو وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کانی آنکھ کر کے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں یاد رکھیں، نماز وہ قابل قبول ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ ایسے قیام کرو، قیام میں ایسے ہاتھ باندھو، رکوع کرو، رکوع میں ہاتھ ایسے باندھ رکھو، سجدہ ایسے کرو، تحیات میں ایسے بیٹھو۔ نماز کے مسائل ہیں جو 100 سے زیادہ ہیں، اور یہ ضروری مسائل ہیں، ان کے جانے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نماز اللہ رب العزت کا اہم فریضہ ہے، نماز اللہ رب العزت کا بہت بڑا حکم ہے، اور سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کرنے کے لیے آپ کو عرش پر بلایا، اپنے پاس بلایا، آپ کو معراج کرائی، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کا تحفہ دیا۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بجا لایا کرتے تھے اپنے گھر میں، غار حرا میں، لیکن نماز کی فرضیت معراج پر بلانے کے بعد ہوئی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ نماز کی تحفہ عطا کیا۔ تو نماز کی اہمیت آپ اس سے ہی سمجھ لیں کہ باقی جتنے بھی احکام ہیں اللہ نے زمین پر نازل کیے۔ حضرت جبریل اللہ کا حکم سنانے کے لیے حاضر خدمت ہوتے تھے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، عمرے کا حکم زمین پر آیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم زمین پر آیا۔ یہ تمام احکامات اسلامیہ زمین پر آئے۔ جب نماز کی باری آئی، اللہ نے عرش ولی پر بلایا، معراج کرائی، اپنے پاس بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال نے بلایا، آپ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے آگے نکلتے ہوئے، عرش معلیٰ سے آگے بڑھتے ہوئے جب اللہ کی تجلیات میں، اللہ کے قرب میں پہنچے تو سلام نہیں کیا۔ حکم تو یہ ہے نا کہ جب ملاقات ہو تو پہلے کیا کریں؟ السلام علیکم۔ لیکن حضور جب وہاں اللہ کے قرب میں پہنچے تو السلام علیکم نہیں کہا، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور اللہ دعاؤں سے پاک ہے۔ ہم اللہ کے لیے دعا کریں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، وہ تو لاپرواہ ذات ہے، بے نیاز ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ اس کو ہماری عبادات کی ضرورت، نہ اس کو ہمیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو سلام کیونکہ دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تو پہلے سے ہی سلامتی والا ہے۔
وہ تو سلامتیاں دینے والا ہے، اس کو تو سلامتی کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا جب اللہ کے قرب میں پہنچے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے اللہ کی تعریف کی، تعریفی جملے کہے، اور وہ جملے کہے جو کبھی بھی کسی نبی نے اللہ کے سامنے نہیں کہے۔ انوکھے جملے تھے، 3 جملے تھے، گویا وہ 3 جملے کوزہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیا۔ ان 3 جملوں میں اللہ رب العزت کی ساری تعریفیں آ گئیں، حمد و ثنا آ گئی۔ اور وہ 3 جملے کیا تھے جو اللہ کے محبوب نے اللہ کے حضور پہنچ کر کہے؟ وہ تھے التحیات۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ التحیات۔ التحیات کا معنی ہے تمام قولی عبادتیں۔ التحیات للہ، اللہ تیرے لیے، تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ جو زبان سے ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ ساری التحیات میں آ گئی۔ زبان سے اللہ کی عظمت بیان کریں وہ التحیات میں آ گئی۔ زبان سے کی جانے والی اللہ کی حمد و ثنا التحیات ہے۔ اے اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، والصلوات کا معنی بدنی عبادتیں، جو بدن سے سرزد ہوئی۔ صلاۃ کیونکہ بدنی عبادت ہے، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں عربی میں، یہ بدنی عبادت ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ والصلوات، تمام بدن سے کی جانے والی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے ہیں۔ والطیبات، والطیبات مالی عبادتیں، اے اللہ وہ بھی تیرے لیے۔ مال کے ذریعے جتنا کچھ بھی ہم تیرے نام پر دیتے ہیں وہ سب فقط تیرے لیے۔ تو یہ 3 جملے کہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے حضور میں، اللہ پاک خوش ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے جب کوئی تعریف کرے تو بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پھر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ 3 جملے کہے اللہ خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 جملوں کے بدلے میں 3 باتیں، 3 ہدیے دیے، 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ سلام کا ہے، دوسرا رحمت کا ہے، تیسرا برکت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کے خزانوں سے رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات کے خزانوں کے دروازے بھی آپ کے لیے کھول دیے، برکتیں ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہاں گفتگو ہو رہی ہے؟ اللہ کے قرب میں، جبکہ بالکل قرب تھا، آمنے سامنے تھے، اور حضور کو دیدار خداوندی بھی ہو رہا تھا، مشاہدات ہو رہے تھے تجلیات کے، انوارات کے۔ تو جب اللہ رب العزت نے 3 عبادتوں کے مقابلے میں، جواب میں، بدلے میں یہ 3 باتیں کہیں اور بہت مبارک کہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا باری تعالیٰ صرف سلامتی میرے لیے نہیں، صرف رحمتیں میرے لیے نہیں، صرف برکتیں میرے لیے نہیں، میں پیچھے اپنی امت کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں، سبحان اللہ کہو۔ میں نے یہاں پہنچ کر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، وہ میرے دل میں ہے، مجھے ان کی فکر ہے، کیونکہ اپنی امت سے مجھے محبت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف مجھ پر سلامتی نہیں، ہم پر، میری پوری امت پر، میری امت کے نیک لوگوں پر، میری امت کے اولیاء پر، میری امت کے ابدال غوث کتب پر، میری امت کے
تقوی اختیار کرنے والوں پر بھی ہے اللہ تیری طرف سے سلام ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے آگے یہ درخواست کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ جملے جو اللہ، یہ گفتگو، یہ کلام جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان میں ہوئی، اسی کو التحیات میں ڈال کر اور نماز کا حصہ بنا دیا۔ التحیات نماز میں واجب ہے، بغیر التحیات کے نماز نہیں ہوتی۔ یہ وہ گفتگو ہے التحیات میں جو شب معراج حضور نے اللہ کے سامنے کی اور اللہ نے آپ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے۔ جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی معراج تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہاں بلا لیا، آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ میں ان کو نماز دیتا ہوں اور 50 نمازیں دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ نے قبول کر لی، 50 نمازیں لے کر آ گئے اور راستے میں ایک نبی انتظار میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر انتظار کر رہے تھے کہ حضور آئیں، اور انتظار کس لیے کر رہے تھے کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ آپ کی انتظار کا مقصد کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے تو ملاقات معراج کے شروع میں بھی ہو گئی تھی، مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں جب حضور پہنچے تو سارے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبال کیا، وہ بھی شامل تھے، تو ملاقات تو ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ انتظار کا کیا معنی؟ اب کیوں انتظار کر رہے تھے؟ تو حکمت یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اللہ کا دیدار نہیں ہوا، بڑی کوشش کی اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، اپنی زیارت کا نظارہ کرا دے، لیکن نہیں ہو سکا۔ میرے اصرار پر اللہ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تھی، میں نے دیکھا اور غشی کھا کر گر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ میں اللہ کا دیدار کر سکتا۔ آج سوچا کہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہوا، لیکن اس کا دیدار تو کر لوں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہے، اس لیے انتظار تھی۔ تو حضور جب آئے، موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، سلام پیش کیا، یا رسول اللہ اللہ سے کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ 50 نمازیں اپنی امت کے لیے۔ اوہو، یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کچھ کمی کر کے لائیں، واپس چلے جائیں۔ تو حضور دوبارہ واپس گئے اور اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہیں، پھر ملاقات، پھر درخواست، تو حضور پھر واپس گئے اور 5 اور کم ہو گئی۔ ایسے آتے جاتے رہے، 9 چکر لگے، 9 دفعہ حاضری ہوئی، 9 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا، اور 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ 10ویں مرتبہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور جتنی مرتبہ اللہ سے ہو کر آتے تھے اتنی مرتبہ زیادہ آپ کے چہرے پہ چمک ہوتی تھی۔ اللہ کی تجلیات میں جتنی مرتبہ گئے، حسن بھی بڑھتا گیا، چمک بھی بڑھتی گئی، روشنیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں معراج کرنے کے بعد صبح جب ہماری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن تھا، چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ روشن تھا۔ پھر تو کیا بات تھی آپ کے چہرے کی، کیونکہ دیدار خداوندی کر کے آئے۔ اہل جنت جب جنتی لوگ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے، چمک جائیں گے، حسن دوبالا ہو جائے گا اللہ کے دیدار کی وجہ سے۔ اور حاجی لوگ اللہ کا دیدار کر کے تو نہیں آتے، لیکن اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آتے۔ صرف اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں، دل پاک ہو چکا ہوتا ہے، آنکھیں، زبان، کان پاک ہو چکے ہوتے ہیں،
اس لیے ان کے چہرے پر بھی نورانیت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں مرتبہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا، نہیں اب 5 بھی زیادہ ہے، میری امت تو دو بھی نہیں پڑھتی۔ شریعت موسوی میں 2 نمازیں تھیں، صبح کی اور شام کی، وہ بھی نہیں پڑھتی، آپ پھر واپس جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، واپس جائیں، کیونکہ اللہ نے 5 کر کے کم کیے ہیں، اب 5 رہ گئی ہیں تو دوبارہ جاؤں تو مطلب یہ ہے کہ یہ 5 بھی نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ ثواب میں کمی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں کمی نہیں، تعداد کم کی ہے، اجر و ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، پیارے آقا کی برکت ہے۔ پڑھیں گے اور پھر یہ اللہ نے قانون بنا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر، 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر، جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 کا اجر دیا جائے گا۔ پہلے نبیوں کی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ نماز قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ بندہ قیام میں کھڑا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو میں مصروف ہے۔ پھر یہ رکوع میں گیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، یہ جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب یہ جھکتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس نے عاجزی کی انتہا کی، رکوع سے کھڑا ہوا اور سیدھا دھڑم اللہ کے پاؤں میں گر گیا، سجدہ ریز ہو گیا، اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو اس نے رگڑا، خاک آلود ہو گیا۔ اس نے عاجزی کی انتہا کر دی۔ جب یہ سجدے میں چلا گیا تو اللہ نے رزق کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھک چکا ہے، میرا بندہ میرے سامنے گر چکا ہے، تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ بندہ اب میرا ہی بندہ ہے، اب میں اس کی ضروریات غیب سے پوری کروں گا۔ اس لیے نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے، نماز نہ پڑھنے میں روزی تنگ ہوتی ہے، رزق کے دروازے بے نمازوں پر بند ہوتے ہیں، بے نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ رزق کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے نماز پڑھو، جھکنے والے بنو، اللہ کے سامنے منگتے بن کر آؤ، اللہ کے فقیر بن کر آؤ، اللہ کے بھکاری بن کر آؤ، اللہ کے در کے سوالی بن کر آؤ، پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتا اتارتے وقت دعا بھی پڑھا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، ابواب رحمتک، افتح ابواب رحمتک، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہ دعا لازمی پڑھا کریں۔ اور جب مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے دربار میں آیا تو رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جب تم دربار سے حاضر ہو کر واپس لوٹنے لگے تو تمہارے لیے میں نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ دونوں چیزوں سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ اس لیے نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، نماز کا اہتمام کیجیے، اور نماز نہیں ہے تو ایمان بھی مشکوک ہے، اسلام مشکوک ہے، ہمارا مذہب مشکوک ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نیکیاں کرتا رہے جب تک نماز کا عادی نہیں بنے گا وہ نیکیاں بھی قابل قبول نہیں ہوں، ان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ حکم پہلا ہے تو حساب بھی اس کا پہلے ہوگا، اور
پہلے حساب میں اگر یہ مکمل نکل آیا، کامیاب ہوا، تو باقی اعمال اس کے درست تصور کیے جائیں گے، سمجھے جائیں گے کہ باقی اعمال کا بھی حساب کی ضرورت نہیں ہے، بس مین عمل اس کا مضبوط ہے، اب اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہے۔ اور اگر پہلے سوال میں ہی پھنس گیا، ناکامی ہوئی، فیل ہو گیا، تو اللہ فرمائیں گے کہ پہلے سوال پر ہی یہ فیل ہے، بھائی یہ فیل ہی ہے، اس کو نکالو یہاں سے، میری رحمت سے دور کرو۔ تو اس لیے جب جس چیز کا پہلے حساب ہونا ہے وہ تو ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ لہذا جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کے عادی بن جائے، صرف جمعہ نہیں۔ اب جمعے پر کتنا مجمع ہوتا ہے، تو باقی نمازوں میں یہ کہاں جاتے ہیں جی؟ اور عید پر کتنا مجمع ہوتا ہے، کتنے مسلمان؟ اگر یہ ہمارے محلہ تیلیاں کے سارے لوگ نمازی بن جائیں تو ہمیں مسجد گرا کر دوبارہ پھر تعمیر کرنی پڑے گی اور کئی گنا بڑی بنانی پڑے گی۔ یمن میں میرا جانا ہوا دعوت و تبلیغ کی غرض سے، 1990 کی بات ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا جیسے ہمارا عیدگاہ ہے نا، اتنی بڑی بڑی مسجد، کمال، 100% نمازی، یمن، بچے بھی نمازی، بوڑھے بھی نمازی، نوجوان بھی، اور جمعے کے دن تو عجیب منظر ہوتا تھا، 9-10 بجے ناشتہ کر کے سارے مسجد میں پہنچ رہے ہیں اور مسجدیں فل ہو رہی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں نماز عید پر مجمع ہوتا ہے، ان کے ہاں نمازوں پر مجمع، پھر اللہ کی رحمت کیسے نہ اترے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن والوں کے لیے فرمایا کرتے تھے، یمنیوں مجھے تم سے پیار ہے اور میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ تم پورے کے پورے دین پر عمل پیرا ہو۔ یمنیوں کے لیے دعائیں۔ مسجد نبوی شریف میں خطبہ جمعہ کے موقع پر شیخ حذیفی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبوی کے بڑے امام، انہوں نے دوران خطبہ عربی میں خواب سنایا کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والوں کو سلام کہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یمنیوں کو سلام کہنے کی وجہ؟ فرمایا کہ وہ درود شریف بہت پڑھتے ہیں، تو لہذا پیارے آقا کا سلام اس کی طرف آئے گا جو درود پڑھنے والی۔ ہم بھی اپنی زبانوں کو درود کا عادی بنائیں، اپنی زبانوں پر کلمہ لائیں، اللہ کا نام لائیں، درود شریف لائیں، اللہ کے تعریفی حمد و ثنا کے کلمے، جملے، الفاظ لائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو نماز کی اہمیت ہے، اس لیے فرمایا نماز کیونکہ سب سے بڑا حکم ہے، اس لیے اس کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، شراب بھی بڑا گناہ ہے لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں، جوا بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا یہ جوئے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن قتل سے بھی نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، نماز اس لیے نہیں کہ اللہ کی طرف سے انعامات ملے، نماز تو اللہ کا فرض ہے اور یہ فرض اللہ کا قرض ہے، ہم اللہ کا قرض دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو فرض ادا کرتے ہیں یہ اصل میں فرض نہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، اور اللہ کا قرض ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ اور جو قرض لے کر پھر ہضم کرنے کی کوشش کرے اس کی سزا ہے نا، نفرت تو کریں گے اس سے۔ قرض ہضم کرنے والے سے کون محبت کرتا ہے؟ جو قرض دبا جائے، نہ دینے کا ارادہ ہو۔ اللہ رب العزت کا قرض ہے، جب ہم قرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ نماز فرض اللہ کا قرض ہے، یہ اس لیے ادا کرتے ہیں اللہ کے جوتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کا جوتا بہت سخت ہے، ایک وہ جوتی ہے جو ہم پاؤں میں ڈالتے ہیں، ایک وہ ہے جو تھانے میں رکھا ہوا ہے، آجا میرے بالما تیری انتظار ہے۔ وہ بھی بڑا سخت اور بڑا لمبا چوڑا جوتا ہوتا ہے جو لگائے جاتے ہیں، پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ بڑا، اللہ کا پھر جوتا بھی بڑا۔ اللہ کے جوتوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔
ورنہ جوتا بہت سخت ہے، بڑی مار پڑے گی. اور یہاں کسی کی پٹائی ہو رہی ہو تو چھڑانے کے لیے سارے آ جائیں گے، لیکن قبر میں تو ہم اکیلے ہوں گے، وہاں کون چھڑائے گا؟ وہاں پٹائی ہوگی تو کون چھڑائے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے نماز اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھنی، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے پڑھنی. اللہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، میرے سامنے نہیں جھکتا، میں اس پر ناراض ہوں، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. ایک بیٹا وہ ہے جو والدین کا بڑا فرما بردار اور خدمت گزار ہے، اور باپ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، یہ تو مجھے دور سے بھی نظر آئے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور ایک بیٹا نافرمان ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، کیا تاثر ہے باپ کا کہ یہ بیٹا ایسا منحوس ہے، منحوس شکل ہے، اس کی شکل بھی مجھے نظر نہ آئے، میں اس کی شکل کو دیکھوں تو مجھے غصہ آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نمازیوں، جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتے، جو میرے سامنے نہیں جھکتے، مجھے بہت ہی ان پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، ہٹ جائیں، انہیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے. اللہ ناراض ہے. اس لیے نماز کے عادی بنے. نماز کا اہتمام خود نہیں، بہت سارے ایسے خود تو نمازی ہیں لیکن اولاد بے نماز ہے. گھر میں ایک نمازی ہے، باقی افراد بے نمازی ہیں. آپ کے اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی جب تک سارے نمازی نہ ہوں. اس لیے اپنی اولاد کو نماز پر لگائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے اس کو نماز سکھا دو، اس کو نماز پڑھنی آ جائے. جب 7 سال کا ہو جائے پھر اس کو حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. اور جب وہ نماز نہ پڑھے اور 10 سال کا ہو جائے، یعنی 3 سال تک تو اس کو نماز کی ترغیب دیتے رہو، نماز کا کہتے رہو، پیار سے محبت سے ترغیب دیتے رہو. لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر پٹائی بھی کرو، اس پر پٹائی کرو، کیونکہ اللہ کی پٹائی بہت بڑی ہے، باپ کی پٹائی تھوڑی ہے. یہ تھوڑی پٹائی بڑی پٹائی سے بچانے کے لیے بہتر ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی وہ نابالغ ہے، فرض نہیں ہے، جب بالغ ہوگا نوجوان ہوگا پھر فرض ہوگا. لیکن فرض تک پہنچنے کے لیے یہ عادی تو بن جائے فرض کو ادا کرنے کی، اس کو عادت پڑ جائے، اس کو عادت ڈال لو. اپنی بچیوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، اور نماز کی دعوت کو عام کرو. فرمایا کہ جب مسلمانوں میں 50% نمازی ہو جائیں گے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. اور جب مسلمانوں میں 51% نمازی ہو جائیں گے تو دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن آج تو 2% نمازی بھی نہیں ہے. آپ حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، یہ 2% بھی نہیں ہے، پورے محلے میں دیکھ لیں. عید پر کتنا مجمع ہوتا ہے، اتنا مجمع ہو یہ مطلوب ہے. لیکن فجر کی نماز میں کتنا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز میں کتنا ہے. اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی. فجر 2 فرض ہیں، اس کی تکمیل کے لیے 2 سنتیں. یاد رکھیں یہ سنت اور نفل یہ فرضوں کی تکمیل کے لیے ہیں، بذاتی ہی نماز نہیں. نفل اور سنت فرضوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے. لہذا سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں، سلام پھیریں گے اکثر لوگ نکل جائیں گے، پتہ نہیں سنتے کہاں پڑھتے ہیں بیچارے. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے مسجد میں ہی سنتے پڑھنے کی، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق مل جائے کہ بھی سنتیں بھی کوئی چیز ہے. سنت پڑھو، جو پہلی سنتیں وہ بھی، جو بعد میں وہ بھی، اور نوافل بھی. اور پھر رمضان المبارک میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے. اب یہ کوئی ریت اہل عرب سے چلی ہے کہ سنتیں نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بھی گمراہی ہے.
سنت بھی ہے نفل بھی ہے، احادیث میں ثبوت ہے ان کا۔ جب احادیث میں یہ ہے کہ فرض آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو فرض تو صرف یعنی نماز فجر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، نماز ظہر آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے، نماز عصر آپ 8 رکعتیں پڑھتے، یہ احادیث میں تو ٹھیک ہے، فجر کے 2 فرض ہیں، باقی 2 کیا ہیں پھر جو حضور پڑھتے تھے، یہ سنت ہے۔ ظہر کی 12 رکعتیں جو آپ پڑھتے تھے ان میں 4 فرض ہیں، تو باقی کیا ہے جو آپ پڑھتے تھے؟ تو حدیث سے ثبوت ہے ان کا، اس لیے سنن کی نوافل کی پابندی کیجیے۔ فرائض انشاءاللہ پکے ہوں گے جب ہم سنتے پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، ان کی برکت سے فرائض کی تکمیل ہوگی، یہ پکے ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوں گے۔ ورنہ ٹوٹل رکعتیں جو فرض ہیں وہ 17 ہیں۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 2 فجر کی اور 4 ظہر کی، پھر 4 عصر کی، پھر 3 مغرب کی اور پھر 4 عشاء کی۔ یہ 17 رکعتیں فرض ہیں اور باقی سنتیں نفل ہیں، وہ ان کی تکمیل کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ان کی کمی کو پورا کریں گے، نوافل کے ذریعے۔ اور رمضان الشریف میں تو نیکیوں کی قدر و قیمت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ایک نفل پڑھے تو 1 فرض کے برابر ہے، 1 فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے اس کا اجر 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اس لیے نماز کی طرف خود بھی آئیں۔ ایک ساتھی کہہ رہا تھا جی یہ قیام اور پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر بیٹھ جانا، یہ جو آدمی حرکت کرتا ہے، پہلے کھڑا ہے پھر رکوع میں جھک گیا پھر سجدے میں چلا گیا، یہ حرکت ہی ہے نا، یہ ورزش ہے۔ غیر مسلموں کے نظر میں تو یہ ورزش ہی نظر آتی ہے کہ یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں مسلمان اپنی تندرستی کے لیے۔ ٹھیک ہے ظاہری طور پر تو ہے، لیکن اصل تو یہ اللہ کا حکم ہے، اصل تو ہماری یہ عبادت ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو آپ حرکات کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حرکتیں اللہ کے دربار میں اللہ کو بہت پسند ہے، یہی حرکت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حکم دیں گے۔ قیامت کے دن کیا حکم ہوگا؟ 29واں پارہ سورہ مدثر، اللہ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، جھک جائیں گے سارے، فرشتے بھی سجدے میں، انسان بھی سجدے میں، لیکن کچھ ایسے ہوں گے وہ نہیں جھک سکیں گے، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے آج تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کا حکم تم نے نہیں سنا کہ جھک جاؤ؟ یہ سارے جھک گئے، تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہماری کمروں کو تختہ بنا دیا گیا ہے، ہم جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جھک نہیں پا رہے، آج ہم شرمندہ ہیں، بڑے شرمندہ ہیں۔ پھر وہ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کیوں نہیں جھک سکتے، کیا وجہ ہے، سجدے کی طاقت ان سے کیوں چھین لی گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے جو جھک گئے ہیں یہ دنیا میں جھکا کرتے تھے، اور جو دنیا میں جھکا نہیں کرتے تھے وہ آج بھی نہیں جھک سکیں گے، آج یہ شرمندگی میں کھڑے۔ تو اس لیے ہم دنیا میں جھکنے والے بنے اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھک سکا وہ ہر بندے کے سامنے جھکتا پھرے گا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو یہ ایک سجدہ، اور یہی ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے آدم کے سامنے فسجدوا لآدم، جھک جاؤ، سارے فرشتے جھک گئے اور ایک کھڑا رہا اکڑ کر۔ تو کیوں نہیں جھکا؟ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے کہا میں نہیں جھکتا اس کو، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس نے تکبر کیا۔ نہ جھکنے والے
تکبر کرنے والے ہیں، اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر تو میری شان ہے، میں بڑا ہوں، اور یہ بندہ ہو کر تکبر کرتا ہے، گویا یہ میری صفت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ نفرت سے دیکھتا ہے تکبر کرنے والوں کو، اور نہ جھکنا اللہ کے دربار میں تکبر کرنا ہے۔ اس نے تکبر کیا، میں نہیں جھکتا، میں بہتر ہوں، انا خیر، اس سے میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے خاکی ہے، میں آگ سے ہوں، ناری ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ایک سجدے کا تو نے انکار کیا، فخرج انک رجیم، میری جنت سے نکل جا، لعنت کا طوق ڈال دیا، اس کا نام چھین لیا، عزازیل مٹا دیا نام، اور اس کا نام رکھا گیا ابلیس، یہ شیطان ہے۔ ایک سجدے کے انکار سے یہ ابلیس بن گیا، یہ جنت سے دھکے مار کر نکال دیا گیا، اور ہم نے زندگی میں کتنے سجدے ترک کیے، کتنے چھوڑے۔ اس لیے اللہ اس پر ناراض ہے جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں۔ جھکنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا